بات پہ عمل نہیں کیا۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن کبھی ہم نے مسجد کی طرف رخ نہیں کیا۔ اذان مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے کانوں سے رب تعالیٰ کا ذکر جو ہے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے، حق بات آتی ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے کانوں پہ جھوٹ تقریر اپنے رب کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکا۔ اگر میرا اور آپ کا یہ مثال ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ قبر کے اندر اگر عذاب ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ کیسے ممکن ہے؟ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ گناہ کریں؟ اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان نہیں یا ہے لیکن کمزور ہے۔ یہ باتیں بڑی باریکی والی ہیں، یہ سمجھنی پڑتی ہیں۔ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا پڑتا ہے، ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے رب نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ یہاں اس راستے پہ چلنا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک برائی والا، ایک اچھائی والا۔ جو تمہارا دل کرتا ہے اس راستے کو پکڑ لو، اس پہ عمل کرو۔ یہ تو تمہارے اوپر ہی ہے نا کہ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، یہ تو تمہارے اوپر ہی ہے۔ جو مرضی راستہ اختیار کرو۔ رب نے تو آنکھیں دے دی، زبان دے دی ہے، سننے کے لیے کان دے دی۔ چلو زبان سے بولا نہیں چلتا، کوئی نہیں کسی سے سن لو بھائی یہ راستہ صحیح ہے، کھڈا کر کے اس کے یہ میری منزل تک تو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا یہاں گونگا کوچا سے میں نے جناب جانا ہے اور لاہور پہنچنا ہے، اور منزل کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں۔ لاہور بس چھوڑ دو، جنگل کے اندر ایک انسان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ اپنی منزل کو تلاش کرو، اپنے رب کو دیکھو۔ جب مصیبت آتی ہے رب کو یاد کرتے ہو، مصیبت چلی جاتی ہے رب کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کب تک یہ کام کرتے رہو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد تم پکے مومن بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر ایمان آ جائے گا؟ وہ کون سی ایسی بات ہے؟ رب نے قرآن میں کہا۔ اس لیے اپنے